وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر الصابر على دينه مثل القابض على الجمر وللعامل فيهن أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم. أخرجه الترمذي وأحمد وغيره. معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش اور آرزو ظاہر کیا تھا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، اور جب آپ سے استفسار کیا گیا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت اور برتری کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی کے زمانے کے بعد اس روئے زمین پر برپا کیے جائیں گے۔ انہی میں سے ان تمام لوگوں کا شمار ہے جو وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اس روئے زمین پر حیات اور زندگی سے بہرہ مند ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھنے اور ان سے ملاقات کی آرزو اور خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ نبی امت اگر کسی قوم سے ملنے، انہیں دیکھنے اور ان کی رویت کرنے کی تمنا پالتے ہیں دل میں، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقید کیا تھا، مشروط کیا تھا دو چیزوں سے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں ہے کہ قوم یاتون بعدی یجدون کتابا من الوحی فیؤمنون بہ ویتبعونہ، کہ ان کو وحی کی کتاب ملے گی جس پر وہ ایمان لائیں گے اور جس کی وہ اتباع کریں گے۔ گویا کہ بعد کے لوگ جن کے رویت اور جن کے دیدار کی آرزو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ان میں ایک خوبی یہ ہوگی کہ وہ ایمان کی صفت سے بہرہ مند ہوں گے۔ دوسری خوبی یہ ہوگی کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی نازل کردہ کتاب کی پیروی اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے کی آرزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جیسا کہ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں جو مشقت اور پریشانی کے دن ہوں گے، صبر اور برداشت کے دن ہوں گے، اور ان دنوں میں جو آدمی دین پر قائم رہے گا وہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ اور شعلہ پکڑے ہوئے ہوگا اپنے ہاتھ میں، اور اس میں جو اس وقت دین کے احکام پر عمل پیرا اور ثابت قدم رہے گا، اس کو ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے کہا کہ ان میں سے 50 یا ہم میں سے 50؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا جو ایام مشقت میں، ایام صبر میں، ایام پریشانی میں اور تکلیف کی گھڑیوں میں دین پر مضبوطی سے اپنے آپ کو قائم رکھے گا۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 آدمیوں کے عمل کے برابر جو اجر ہوگا اس اجر سے اللہ رب العالمین اسے نوازے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو نبی کے بعد کے زمانے میں آنے والے ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دے کر جن کے دیکھنے کی آرزو کی تھی۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس حبا لی قوم یاتون من بعدی یود احدهم ان لو یرانی باہلہ ومالہ۔ کہا اس امت کا
سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا گروہ اس امت کے وہ لوگ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میرے زمانے کے بعد اس دنیا میں برپا ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کی آرزو یہ ہوگی کہ اگر وہ اپنے اہل و عیال اور اپنی مال و جائیداد سب کچھ قربان کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کا شرف حاصل کر لے، ایک مرتبہ وجہ مبارک کو دیکھنے کی خوش نصیبی حاصل کر لے، دنیا کی تمام دولتیں، اہل و عیال، اقربا اور رشتے دار، مال و جائیداد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ نبی کی محبت اس قدر شدید ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک بار دیکھ لینا اس کی نظر میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ افضل اور برتر چیز ہوگی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص اور سچی محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے زمانے کے بعد آئیں گے، جنہیں اللہ رب العالمین نبی کے زمانے کے بعد اس دنیا میں پیدا کرے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، نبی کے تعلق سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے تعلق سے، کیا کبھی یہ آرزو آپ کے دامن میں کبھی مچلتی ہے؟ یہ تمنا کبھی کروٹ بدلتی ہے آپ کے دل میں؟ کبھی یہ جذبہ آپ کو بے چین کرتا ہے؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی طرف میں اپنے مال و اولاد کو قربان کر دینے کا جذبہ آپ کو کبھی کرب و علم میں مبتلا کرتا ہے؟ کبھی بے چینی ہوتی ہے آپ کی؟ آپ ذرا سوچیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی آرزو کیا تھا، ان کے دیدار کی تمنا کیا تھا، اور کہا کہ یہ دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہیں ایمان کے اعتبار سے، دنیا کے سب سے افضل اور عجیب و غریب لوگ ہیں ایمان لانے کے اعتبار سے۔ لیکن صرف دعویٰ اور صرف زبانی جمع خرچ کا مسئلہ نہیں، ایمان اور اتباع اور پھر محبت، یہ تین چیزیں انسان کے اندر پائی جائیں گی، تب جا کر کے وہ اس بشارت کا مستحق ہوگا، تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے دائرے میں وہ اپنے آپ کو شامل کر سکے گا۔ آپ سے میں عرض کروں، ذرا اس پیمانے پر آپ اپنی زندگی کو تولنے کی کوشش کیجئے، اس پیمانے پر اپنی زندگی کو ناپنے کی کوشش کیجئے، کیا ہمارا شمار، کیا ہماری گنتی ان لوگوں میں ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہمارے عمل کے اعتبار سے، ہمارے کردار کے اعتبار سے، ہماری سیرت کے اعتبار سے اور ہمارے روزمرہ کے معمولات کے اعتبار سے کیا ان لوگوں میں ہم داخل ہوتے ہیں یا نہیں؟ سنیں میرے دوستوں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالق المجوس وجز الشوارب وارخ اللحا۔ دوسری روایت میں اس کے الٹا ہے، یعنی خالق المجوس کا لفظ بعد میں ہے، کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو تراشو اور داڑھی کو بڑھاؤ، معاف کر دو۔ دوسرا لفظ ہے خالق المشرکین وحفوا شواربکم وعافوا لحاکم، کہا مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بھرپور کرو، اسے بڑھا دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی صفت میں بسند صحیح متعدد روایتوں میں ثابت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کث اللحیۃ، کان عظیم اللحیۃ، کان ضخم اللحیۃ، یہ سب الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں بسند صحیح ثابت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھرپور داڑھی تھی، آپ کا چہرہ، آپ کا روی انور داڑھی سے لبریز اور بھرا ہوا تھا، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تابعی نے پوچھا کہ کیا تم لوگ ظہر اور عصر کی نماز میں اللہ کے رسول کی قرأت کا علم رکھتے تھے؟ تم کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے رسول قرأت کر رہے ہیں ظہر کی نماز میں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کو پتہ چلتا تھا۔ کہا کیسے؟ قال باضطراب لحیتہ، قرأت کے دوران آپ کی داڑھی ہلتی تھی، قرأت کے دوران آپ کی داڑھی حرکت کرتی تھی، اتنی بڑی داڑھی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر
سیرہ ابن اسحاق کی اور ابن سعد کے طبقات کی اور اسی طرح حدیث کی دوسری کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھا تو اس میں ایران کے بادشاہ، مجوسیوں کے بادشاہ کسرا کو بھی خط لکھا۔ تو جب اس کو خط ملا تو اس نے خط کو پھاڑ دیا اور یمن میں اپنے گورنر بازام کو خط لکھا کہ دیکھو مدینے میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے جس نے مجھے خط لکھا ہے اور میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے، جاؤ تو آدمیوں کو بھیجو اور اسے گرفتار کر کے ذرا مدائن روانہ کرو تم اسے۔ اس نے یمن سے 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا، وہ دونوں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ اتنے ہیبت زدہ ہوئے، وہ اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے داڑھی کے، ان کے مونچھ کے اور ان کے سر کے بال سب مڈے ہوئے ہیں، سب چھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے یہ شکل کیسے بنا رکھی ہے، تم نے اپنی یہ صورت کیوں بنا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے آقا کسرا نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ ذرا سنو میرے دوستو، ان مجوسیوں نے کہا کہ ہمارے رب کسرا نے ہمیں حکم دیا ہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی داڑھی کی طرف کیا، ولکن امرنی ربی ان اعفی شاربی وان اعفو لحیتی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی مونچھوں کو پست کروں اور اپنی داڑھی کو بڑھاؤں، یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ جتنی احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ وفرو، پوری داڑھی رکھو، ارخو، داڑھی کو لٹکا دو، آفو، داڑھی کو معاف کر دو، یہ سارے الفاظ بصیغہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اور قرآن اور حدیث میں جب اللہ اور اس کے رسول کا امر وارد ہو تو وہ فرضیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی فرض ہے امت کے انسانوں پر کہ وہ اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے۔ فرض ہے امت کے انسانوں پر کہ وہ اپنے چہرے کی داڑھی کو تراشنے اور خراچنے سے، اپنے چہرے سے داڑھی کو ہٹانے سے بچائیں۔ ایک تو امر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کرو ایسا، اور دوسرے یہ بھی امر ہے خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ ایسے مخالفت کیا جائے داڑھی کو چھوڑ کر کے، داڑھی کو اپنے حال پر معاف کر کے، یہ اس امر کی اتباع کی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ مخالفت کی وجہ سے دوسری قوموں کے طریقے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے، دوسری قوموں کی نقالی اور مشابہت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم چہرے کے بال کو تراشنے سے، موڑنے سے، اسے ختم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ سن لو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو دوسروں کی نقالی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے انور ہمارے سامنے احادیث کی روشنی میں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم ایمان لانے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت اور صفت سے اپنے آپ کو متصف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چہرے پر داڑھی آ گئی تو اسے چھیلنا ضروری ہے، ورنہ دنیا کے لوگ تانا دیں گے۔ اگر چہرے پر داڑھی نظر آئے گی تو دنیا کے انسان مسلمان سمجھ کر کے ہمیں مشرق فتن بنانے کی کوشش کریں گے اور دنیا تانا دے گی۔ لیکن وہ نبی جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، وہ نبی جس نے آپ کو دیکھنے کی آرزو کیا تھا، وہ نبی جس نے آپ سے ملاقات کی تمنا کا اظہار کیا تھا، اگر آپ کو اس شکل میں دیکھے تو کیا کرو گے؟ آپ کی یہ شکل اگر وہ ملاحظہ کرے، آپ کو اس حالت میں اگر وہ دیکھے تو پہچانے گا آپ کو؟ وہ کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کہیں گے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہیں میں دیکھنے کی تمنا کیا کرتا تھا۔ سوچو میرے دوستو،
میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ احادیث کے ذخیرے میں یہ روایتیں بھری پڑی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے انسانوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا۔ داڑھی رکھنے کا مطلب وہ نہیں جو آج ہمارے سماج میں سمجھا جاتا ہے۔ داڑھی رکھنے کا سیدھا سا مطلب ہے داڑھی کو چھوڑ دینا، داڑھی کو بڑھا دینا، داڑھی کو معاف کر دینا، داڑھی کو اپنی حالت پر رہنے دینا، یہ حدیث کے الفاظ کی دلالت ہے۔ اور آپ سن لیں، جرم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ داڑھی کو موڑتے ہیں، جرم یہ بھی ہے کہ آپ داڑھی کو تراشتے ہیں، آپ داڑھی کو کاٹتے ہیں، آپ داڑھی کو چھوٹا کرتے ہیں، یہ بھی جرم ہے۔ اور سن لیں میرے عزیز طلباء اور میرے عزیز ساتھی، اسلامی تاریخ میں کسی بھی عالم کا یہ قول نہیں ہے کہ چہرے پہ داڑھی ایسی رکھی جائے جو کاٹ کر کے رکھی جائے، جسے تراش کر کے چہرے پر رکھا جائے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع ہوگی، یہ دنیا میں کسی کا مذہب نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں صرف اور صرف میں نے دیکھا کہ مودودی نے یہ فکرہ دنیا میں پیدا کیا ہے، اور وہی فکرہ آج ہمارے نوجوانوں میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور داڑھی رکھنے کا یہ غلط تصور اسی ایک غلط سوچ کی بنیاد پر آج ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے داڑھی کاٹ دیا، آپ نے داڑھی چھیل دیا، حکم میں دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے مونچھ کو چھیل دیا تب بھی آپ مجرم اور گنہگار ہو، کیونکہ مونچھ کے بارے میں کہا خذوا من الشوارب جز الشوارب قص الشوارب احف الشوارب انهك الشوارب، یہ سب الفاظ مونچھوں کو کاٹنے پر دلالت کرتے ہیں، تراشنے پر دلالت کرتے ہیں، مونچھوں کو چھیلنے پر دلالت نہیں کرتے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھنے کی تمنا کیا تھا، ہمیں دیکھنے کی آرزو کیا تھا، کیا اس آرزو کے فریب میں ہم اپنے آپ کو فٹ کر سکیں گے؟ ذرا سوچئے گا۔ میرے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش اور آپ کی جو آرزو ہے، اس آرزو کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچانا اور اپنے آپ کو اس آرزو کے دائرے میں فٹ کرنے کی کوشش کرنا ہم سے اس بات کا متقاضی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنی ذات اور اپنی سیرت میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، تین طرح کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین نہ نظر کرے گا، جنہیں نہ پاک اور صاف کرے گا، جن سے نہ گفتگو کرے گا، اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی ہے جو ٹخنے سے نیچے اپنا کپڑا لٹکاتا ہے، جو اپنی لنگی شلوار اور پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ میرے نبی نے کہا ما اسفل من الازار من الکعبین فهو من النار، ٹخنے سے نیچے جو ازار لٹکتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا یضر من جر ثوبہ خیلا، جو بطور گھمنڈ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، ٹخنے سے نیچے گھسیٹتا ہے، اللہ رب العالمین اسے نہیں دیکھے گا، اس کی طرف نظر نہیں ڈالے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے، اس لیے یہ بغیر سبب کے، بغیر کسی منفعت کے ایسا گناہ ہے جو ہم کو لے جا کے جہنم کی کھائی میں ڈالنے کا سبب ہے۔ کیا مزہ ملتا ہے ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کو؟ کیا آپ کو انٹرسٹ آتا ہے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے میں؟ یہی نا کہ دنیا کیا کہے گی،
समाज के लोग क्या कहेंगे, देखने वाले कपड़ा देख कर हंसेंगे। अरे मेरे दोस्तों, लोग नंगे होकर के चलते हैं, अपने कपड़े को मुख्तसर से मुख्तसर पहन कर चलते हैं, उनका कोई मजाक नहीं उड़ाता। आप तो एक शरीयत के, आप तो एक दीन के, आप तो एक सुन्नत के और आप तो एक निज़ाम जिंदगी के हामिल इंसान हो, फिर आपको शर्माने की जरूरत क्या है? फिर आपको दूसरों से महरूम होने की जरूरत क्या है? फिर आपको दूसरों से खौफजदा होने की जरूरत क्या है? क्या आपका दीन पूरा दीन नहीं है? क्या आपकी शरीयत मुकम्मल शरीयत नहीं है? क्या नबी का उसवे हसना हमारे लिए मुकम्मल उसवे हसना नहीं है? हमारी जिंदगी गुजारने का जो निज़ाम रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है, क्या वो निज़ाम हमारी पूरी जिंदगी की रहनुमाई के लिए काफी नहीं है? क्यों डर है, क्यों गैरत है, क्यों शर्म है, क्यों आर महसूस होती है? दूसरों को अपनी तहजीब पर अमल करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं, और हम हैं कि हमें अपनी तहजीब पर अमल करने में बड़ा तरद्दुद है, बड़ी हिचकिचाहट है, बड़ी शर्म है। गैरत की बात यह है कि नबी से मोहब्बत का दावा, नबी का कलमा पढ़ने का दावा हम रात और दिन करते हैं, लेकिन किस लिए मेरे दोस्तों, किस लिए, क्यों ऐसा करते हैं? जरा आप इन बातों को सोचिए, इन बातों पर गौर कीजिए और सुन लें। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जैसा कि मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की रिवायत में है, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीब नफ्सिन मिन्हु, किसी भी मुसलमान का माल किसी दूसरे के लिए उसकी रजामंदी के बगैर हलाल नहीं है। किसी मुसलमान आदमी का माल किसी दूसरे मुसलमान के लिए उसकी इजाजत के बगैर किसी के लिए जायज और हलाल नहीं है। किसी मुसलमान आदमी का माल किसी दूसरे की मिल्कियत में, किसी की मिल्कियत को किसी दूसरे आदमी के पास नकल और पहुंचाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 तरीके बयान किए हैं। एक तो ये कि आप अपना माल किसी दूसरे से बेच दें, खरीदने वाला उसका मालिक बन जाएगा। दूसरे ये, आप अपना माल किसी मुहताज और फकीर को सदका कर दें, सदका और ज़कात में किसी मुस्तहिक को आप अपना माल दे दें, तो जिसको देंगे वो उसका मालिक बन जाएगा। और फिर तीसरी सूरत यह है कि आप अपना माल किसी को हदिया दे दें, आप अपना माल किसी को तोहफा दे दें, आप किसी को अपना माल बतौर इकराम उसके हवाले कर दें, वो उसका मालिक बन जाएगा। चौथी सूरत यह है कि आप मर जाएं, आपके मरने के बाद आपका माल आपके वर्सा के दरमियान तकसीम कर दिया जाए, आपके माल को आपके वर्सा के दरमियान शरीयत के निज़ाम के एतबार से तकसीम कर दिया जाए। ये 4 लोग आपके माल के शरई और कानूनी मालिक होंगे। मिल्कियत को निकालने का एक 5वां तरीका भी है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान आदमी के हाथ से माल निकलता है, वो किसी दूसरे आदमी की मिल्कियत में दाखिल नहीं होता, वो बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत में होता है, जिसे कहा जाता है वक्फ। कोई माल अल्लाह की राह में वक्फ किया जाए तो वक्फ कर देने के बाद वक्फ करने वाला उसका मालिक बाकी नहीं रहता, और चूंकि वो मफाद आम्मा मुसलमानों की मसलहत के लिए वक्फ किया गया है, इसलिए कोई खास फर्द उसका मालिक नहीं होता, बल्कि उससे इस्तेफादा और फायदा उठाने का हक हासिल होता है जिनके ऊपर उसे वक्फ किया जाए, लेकिन बराह रास्त वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत होती है। इसीलिए ये मस्जिदें वगैरह जो अल्लाह के लिए वक्फ होती हैं, उनमें किसी इंसान का तसर्रुफ करना, उस वक्त की हुई जायदाद में इंसान का अपने तौर पर कुछ रद्दो बदल करने की कोशिश करना बेइजमाए उम्मत किसी के लिए जायज नहीं है। वो एक रिवायत जिक्र की जाती है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो हनाबिला का मज़हबी है, जो पिछले दिनों बड़ी शद्दोफत के साथ मीडिया पर उभारा जा रहा था। वो रिवायत मुनकर और बातिल है, इसलिए कोई दलील किसी के पास नहीं है। बहरहाल मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि मुसलमान आदमी का माल किसी दूसरे के लिए उसकी इजाजत के बगैर हलाल नहीं होता। ऐसी सूरत में अगर हमने किसी का भी माल जिसके हम मालिक नहीं हैं, इन 4 तरीकों के अलावा किसी 5वें तरीके से हासिल करने की कोशिश की तो ये गस्ब और बेईमानी है।
یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے یہ قبرستان کا مسئلہ ان دنوں بڑی شدت کے ساتھ اٹھا ہوا ہے کہ قبرستان سکورٹی جا رہی ہے، اس کا رقبہ دن بدن گھٹتا جا رہا ہے، کیونکہ پچھم کی طرف سے پانی جب پورب بھاگتا ہے تو وہ پانی قبرستان کے بھیڑ اور اس کے اونچائی کو کاٹتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آئے دن سمٹتا جا رہا ہے۔ یہ جن لوگوں نے ادھر سے ادھر اس کو ڈھکیلا ہے، کیا یہ قبضہ، یہ تصرف اور یہ اپنے دائرے استعمال میں لینے کی کوشش شریعت اس کی اجازت دے گی؟ اللہ کے ہاں اس کی کوئی گنجائش ملے گی؟ سننا میرے دوستو، یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع شبرا من الارض توق من 7 ارضین یوم القیامت، دوسرا لفظ ہے توقہ اللہ من 7 ارضین یوم القیامت، جس نے ایک بالشت زمین ظلماً غلط طریقے سے حاصل کر لیا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا ہار پہنایا جائے۔ ایک ہی زمین نہیں، اسی جیسی جو 7 زمینیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین آپ کے گردن میں لا دے گا، اور کہا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ کہا جائے گا کہ جو زمین تم نے بےایمانی کیا تھا اس زمین کو کھود کر میدان محشر میں لاؤ، اس زمین کو وہاں سے لاد کر میدان محشر میں لاؤ جو تم نے بےایمانی کیا تھا، کر سکو گے؟ اور کہا تھا دنیا میں تو بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، دولت ہے اور اقارب کی کثرت ہے، جو چاہیں گے کر لیں گے۔ کس بدتمیز کے پاس جرأت ہے کہ وہ نظر اٹھا کر کے ہماری طرف دیکھ سکے؟ ہمارے پاس سیاسی اقتدار ہے، ہمارے پاس دولت کی قوت ہے، ہمارے پاس افراد کی قوت ہے، ہمارے پاس دنیا میں اللہ کی نمازات کی بہتات ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ آنکھ جب بند ہو جائے گی، روح کا یہ سلسلہ جب منقطع ہو جائے گا تو یہ آپ کا اقتدار کہاں جائے گا میرے دوستو؟ آپ کا یہ اقتدار رب کے سامنے آئے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر آپ کو آپ کی طرف سے جوابدہی کرے گا۔ سوچو میرے دوستو، بہت اچھا لگتا ہے، بڑے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو، چوراہوں اور دکانوں میں بیٹھ کر اپنی عظمت کے گن گاتے ہو، اپنی برتری کا سکہ جماتے ہو لوگوں پر، لیکن یہ سانس ٹوٹ جانے کے بعد، اس روح کے اس جسم سے جدا ہو جانے کے بعد کون آئے گا آپ کی طرف؟ کون کرے گا آپ کی حمایت؟ کون کرے گا آپ کا بچاؤ اللہ کے ہاں؟ ذرا سوچو میرے دوستو، غور کرو اور یہ سمجھ لو کہ دنیا میں جتنی زیادہ اہمیت انسان کے روزے، نماز، صدقہ، حج اور زکوٰۃ کی ہے، اس سے زیادہ اہمیت دنیا میں حقوق العباد کی ہے، بندوں کے معاملات اور ان کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی سنگینی کی ہے۔ آپ قوت کے دور پر، آپ اپنی پہنچ کی قوت پر، آپ اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر آپ دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن کتنا کر سکتے ہو؟ کیا اتنا جتنا فرعون نے کیا تھا؟ کیا اتنا جتنا حامان نے کیا تھا؟ کیا اتنا جتنا قارون نے کیا تھا؟ کیا اتنا جتنا ابو لہب نے کیا تھا؟ کیا اتنا جتنا ابو جہل نے کیا تھا؟ کیا اتنا جتنا تاتار نے جتنا کیا تھا؟ کیا اتنا جتنا ہلاکوں نے کیا تھا؟ کیا اتنا کیا میں بتاؤں آپ سے، تاریخ دست بستہ کھڑی ہوئی ہے پوری، کتنا کر لو گے آپ؟ کتنا آپ ستا لو گے؟ کتنا آپ دوسروں کو مشق ستم بنا کر اپنے نفس کی تسلی کا سامان کر لو گے؟ کتنے دنوں تک؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا کرو گے آپ؟ ابھی انتظام کرو میرے دوست، ابھی سب لوگ، ابھی کان کھڑے کرو، ابھی ہوش کے ناخون لو، خواب غفلت سے اٹھو اور تیاری کرو رب کے دربار میں حاضری کی، تیاری کرو رب کے سامنے جواب دہی کی۔ کیوں؟ وَكُلٌّ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، رب کے سامنے ہم میں سے ہر فرد اکیلے حاضر ہوگا، تنہا حاضر ہوگا، بیوی بچے، ماں باپ، خاندان والے، دوست احباب، قبیلے والے، گاؤں والے، سیاسی پہنچ والے، اقتدار والے، دنیا کے سارے ہم نوا، کوئی نہیں آئے گا اللہ کے سامنے، سب پیٹ پیچھے چلے جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، سب بھاگ جائیں گے۔
باپ بھی بھاگے گا، ماں بھی بھاگے گی، بیٹا بھی بھاگے گا، بیوی بھی بھاگے گی، خاندان والے بھی بھاگیں گے، کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر دے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے دنیا میں اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو تمکن، قدرت، استطاعت، پہنچ، طاقت اور جوانی کی دولت سے نوازا ہے تو اسے اللہ کے لیے استعمال کرو، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، اللہ کی شریعت کے لیے استعمال کرو، اور سوچو اگر ہماری یہ ظلم کی ہوئی زمین، ہماری یہ غصب کی ہوئی زمین، ہمارا یہ ہڑپ کیا ہوا کمرے کا رقبہ اللہ کے سامنے لے کر ہمیں پیش ہونا پڑا تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دنیا میں اس کے بغیر آپ زندگی گزار سکتے ہو، اس کے بغیر آپ کی زندگی تنگ نہیں ہے، اس کے بغیر دنیا میں گزارے کے لیے آپ کو اللہ نے آسانی دیا ہے، مگر چونکہ آپ غرور نفس میں، دھوکے میں مبتلا ہیں، اس لیے آپ خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بڑا وہ نہیں ہوتا میرے دوستو، بڑا وہ ہے جو رب کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی شریعت کے سامنے اپنے کو کمتر ثابت کرتا ہے، وہ بڑا انسان ہے، اور جو دنیا میں بندوں کے سامنے خود کو بڑا ثابت کرتا ہے وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تجبر فی نفسہ وضعہ اللہ، دوسرا سے من تعاظم فی نفسہ، کہا کہ جو زمین پر چھوٹا بنے گا اللہ اسے اوپر اٹھا دے گا، اور جو زمین پر خود کو بڑا بنائے گا تو اللہ اسے نیچے سے دے گا، اسے زمین میں داخل کر دے گا۔ بہرحال یہی سبب ہے کہ بندہ جب سجدے میں زمین پر پیشانی رگڑتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین عروج و رفعت ادا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہے، اپنا ماتھا رب کی بارگاہ میں ٹیکتا ہے تو وہ عرش معلیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے جا کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جب عاجزی انسان اپناتا ہے تو اللہ اسے برتری عطا کرتا ہے، اور جب دنیا میں انسان بندوں پر اپنی برتری ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ناک رگڑ کر کے اسے خاک آلود کر دیتا ہے۔ اس بارے میں نصوص بھرے پڑے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کو دیکھنے کی آرزو کیا تھا۔ ان اعمال کی موجودگی میں کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوان اور آپ کے بھائی ہیں جن کے دیدار کی تمنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، غور کرو تھوڑی دیر کے لیے، اور بدلو اپنے آپ کو، اپنی سیرت کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے عمل کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو، اپنے معمولات زندگی کو بدلو، رب کی رضا کی جستجو کرو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ جان لو کہ موت کب کس کو اپنی گرفت میں لے لے گی یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کبھی زندگی سے دھوکہ مت کھانا میرے دوستو، کبھی زندگی پر اترانے کی جرات مت کرنا، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بے وفا چیز اگر ہے تو یہی زندگی ہے۔ سب سے زیادہ بے وفائی اگر کسی چیز نے اس دنیا میں کیا ہے انسانوں کے ساتھ تو صرف اسی زندگی میں بے وفائی کیا ہے، اس لیے اتنی بے وفا زندگی پر انسان کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زندگی میں تو سرکار دو جہاں رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں کیا تو ہم اور آپ کس شمار میں آتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ڈھال کر اس کے دائرے میں اپنے آپ کو فٹ کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوان بننے کا شرف حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی سیرت و کردار کو اس قدر مصفا اور اس قدر مجلہ کر لیں کہ ہمیں دیکھنے کی آرزو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ آرزو سچی اور پوری ثابت ہو سکے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔